محبت سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدنی کی آمد. جناب مفتی ٹیکا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر آواز الصلاة والسلام عليك يا اپنے ساتھ والے کو دیکھیں ذرا کون نہیں پڑھ رہا. محبت کے ساتھ اس عقیدے سے پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں مدینے کے تاجدار ہمارا صلاۃ درود و سلام یہاں سے وہاں سنتے ہیں. سلام رسول اللہ وعلا صلی
شفیعنا صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، میرے آقا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا محمد صلی علی کریم محمد کرتے نام پہ جان فدا، نب سے جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، صلی علی شفیعنا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا رسول نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد، حضرات محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم الحمدللہ 27ویں شب رمضان المبارک کی عرف عام میں جسے لیلۃ القدر کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، اس بابرکت اور سعادت والی عظیم رات میں، گھڑیوں میں آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے، سننے اور اسی یاد میں، اسی جستجو میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں رمضان المبارک کی وہ برکات جو ابھی باقی ہیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا معمول اور ہمارے اینڈ پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی کام اختتام پذیر ہونے کو ہوتا ہے
تو اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات معدوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو پتا چل جاتا ہے اب گیم ختم ہے۔ تو وہ معاملہ آہستہ 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 اینڈ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ آپ کے اور میرے ہاں ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے، خدا بند قدوس کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ خدا بند قدوس کی رحمت جس طرح یہ وقت گزرتا 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 آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور گھڑیاں اختتام کی طرف ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر زیادہ جوش میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس قدر زیادہ، جب وہ ابر کرم اس قدر زیادہ برستا ہے کہ یہ آخری گھڑیاں ہیں، ان آخری گھڑیوں میں کوئی رہ نہ جائے، یہاں تک کہ میرا مالک اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ تو یہاں تک چاہتا ہے کہ جس نے آج تک اتنے روزے گزر گئے ہیں، جس نے آج تک میری طرف نہیں رجوع کیا، اسے بتاؤ اللہ کی رحمت آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آج بھی اگر آ گیا تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اینڈ میں جا کے شامل ہوا ہوں، بلکہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے جتنے اس مہینوں کے دنوں میں اور راتوں میں پچھلے گزرے ہوئے دنوں میں نے جتنے بخش دیے ہیں، میں آنے والی گھڑیوں میں اور آخری ساعتوں میں اتنے میں ایک ایک گھڑی میں بخش دیتا ہوں، اتنے ایک ایک گھڑی میں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے، رمضان شریف کی جب آخری رات آتی ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری رات میں جتنے اللہ تعالیٰ نے جہنمی پورے مہینے کے اندر بخشے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے اندر اتنی مقدار اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور انہیں جنت کے پروارے نصیب فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آخری ساعتیں ہیں تو بس جس نے جو لوٹ لیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت کے دروازے ہر لمحے کھلے رہتے ہیں، اور آج کی رات شب قدر کی رات بھی ہے اور ختم قرآن کی رات بھی ہے۔ الحمدللہ مبارکباد کے لائق ہیں وہ نفوس، وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس اور پاک کلام سنایا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا مقدس اور پاک کلام تلاوت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی اچھی آوازوں میں میرا قرآن پڑھا کرو۔ سبحان اللہ کا کوئی میں اچھی اچھی آوازوں کے ساتھ خوبصورت آوازوں میں میرا قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اس لیے کہ جو اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ اپنی اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا، بلکہ اس کی اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے سے قرآن کے اپنے حسن کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جب قرآن کے اپنے حسن میں اضافہ ہوتا ہے رب کریم خوش ہوتا ہے، اس پر ابر کرم برساتا ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اچھی اور خوبصورت آواز کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ ہمیں قرآن سنایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے قرآن سنا،
اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی بتائیں ہم سن سکتے تھے؟ ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی. خداوند قدوس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا اور اس کی نگاہ کرم کے صدقے سے ہم قرآن کریم سنتے رہے. محترم قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پرفارم کیا اور پیچھے سے جو سامع ہونے کی حیثیت اور جو منصب تھا اسے اپنے بھرپور انداز میں جب اسے سیلیبریٹ کیا، اسے انجوائے کیا، اور جہاں تک جس قدر جیسے بھی ممکن تھا انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں اور سماعت میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے قاریوں اور قرآن کے عالموں کے اس ذوق کو اور اس جذبے کو سلامت رکھے کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین اور دین اسلام کے اس پرچم کو سر بلند کرنے کے اندر ایک بہترین کردار ہے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بینات فرامین مقدسہ بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے ان قرآن حضرات اور دین کے خادموں کی جو خدمت کی ہے، یہ تو آپ نے اپنے حسب حال اپنے حسب توفیق کی، اس پر بھی جب وہ کسی نے جس انداز میں کی اس کا بہترین انداز میں شکریہ، اس کا بہترین انداز میں اس کا شکریہ کہ اس نے یہ علماء کی اور حفاظ کی قرآن کی خدمت کی. اور اصل میں یہ ان کی خدمت نہیں ہے، اصل میں یہ ان کی خدمت نہیں ہے، یہ اصل خدمت قرآن ہے. اصل خدمت قرآن ہے. کسی اور کو بلا کے یہاں پہ جب وہ کیوں نہیں گلے میں ہاتھ ڈالے؟ ان کا کوئی نسب عالی ہے، ان کا گھرانہ عالی ہے، یا کہ یہ بڑے چودھریوں کے بچے ہیں؟ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف قرآن کی خدمت کی وجہ سے اور دین سے وابستگی کی وجہ سے، صرف اور صرف دین سے وابستگی کی وجہ سے. اور جو دین سے وابستگی کی وجہ سے ان کی عزت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی رنگ دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی چمکا دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو علماء کی اور قرآن کی فقط دین کی وجہ سے خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں جہان کے اندر سرخرو فرماتا ہے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خدا فرماتا ہے کہ تم تو اپنے حسب حال کرتے ہو، انہیں میرے پاس آنے دو، انشاءاللہ تمہیں دکھاؤں گا میں بھی اپنے حسب حال ان کی خدمت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بھی ان کی حوصلہ افزائی فرمائے گا. خالق کائنات جل وعلا اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کی تبلیغ کرنے والے اور حفاظ اور علماء کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرمائے گا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کو یہ سعادت ملے گی جس نے قرآن پاک حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم کے حقوق ادا کیے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈال کر پھر چلا. اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ایک اس کا دوسروں کے لحاظ سے مرتبہ یہ ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے کنبے کے اپنے گھرانے کے وہ 10 افراد کہ جن کو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا ہوگا، حافظ قرآن کو اجازت دی جائے گی کہ جاؤ اور جہنم میں سے ان 10 افراد کو اٹھا کر جنت میں لے جاؤ جو آپ کے پیشے کے آپ کے گھرانے کے افراد ہیں. کس لیے؟ حفاظ کا یہ مقام یہ مرتبہ کہ وہ 10 افراد کہ جن پر جہنم ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے
جہنم ان پر واجب ہو چکی، وہ جہنمی تھے، جہنم قرار دے دیے تھے، جہنم پہنچا دیے گئے۔ حافظ قرآن کو جب کہا جائے گا کہ آپ جنت کی طرف جائیں، حافظ قرآن کہے گا کہ نہیں میں جنت نہیں جاؤں گا۔ تو جنت کیوں نہیں جائے گا؟ میرے کچھ ایسے افراد ہیں جو جہنم میں ہیں، لہذا میں ان کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ اور شیخ محقق نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، شیخ محقق علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ 10 افراد پتہ کون سے ہوں گے؟ یہ 10 افراد کون سے ہوں گے؟ اچھا تو جو ہے سب کی آج آپ کو پتا نا کہ بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں بھیج دیں تو کئی مامے، چاچے، تائے، کزن اور دوسرے تیسرے، تو بچے کو مولوی بنا لگا، اسے سکول میں کسی اچھی جگہ پہ داخل کروا، یہ قرآن پاک حفظ کر لے گا؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک طبقہ اس طرف ہوتا ہے نا، ایک طبقہ اس طرف ہوتا ہے، مولوی بن جائے گا کل کو کیا کرے گا؟ اکثر مولوی بھوکے مارتے ہیں۔ اچھا ایک طبقہ اس طرف ہے، دوسرا طبقہ اسی خاندان کے اندر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ عتیق صاحب نے اپنے بچے کو حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کیا ہے، تو کئی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، بڑا دل خوش ہوا جی، بچے تو ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسے قرآن کی خدمت کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ وہ سن کر دل سے خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک وہ ہے کہ جو دل سے اس نے اپنی ایک نفرت کا اظہار کیا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے دل سے محبت کا اظہار کیا، نہ تو دیا اس نے کچھ اور نہ دیا اس نے کچھ، مگر اس نے اپنی سوچ کا اظہار کیا اور اس نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن میں جب یہ جہنمیوں میں سے ایسے شخص جو قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے، قرآن والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، قرآن حفظ کرنے والوں کے بچوں کا سن کر کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی درسگاہ میں گیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سن کر وہ جو خوش ہوئے تھے اور اپنے عملوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ تیرے مدرسے میں جانے کی وجہ سے کل کو خوش ہوا تھا، لہذا تیرا حق بنتا ہے اس کا بازو پکڑ جہنم سے نکال، اسے جنت میں پہنچا دے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو سن کر جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا؟ مجھے بتائیں اگر حافظ قرآن نہ ہوتے یہ مصلح پہ قرآن کون سناتا؟ اس مصلح پہ قرآن کون سناتا؟ یہ تو حافظ قرآن کی ایک شان، دوسری شان سنیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں حافظ قرآن کو پیسوں کے ساتھ خدمت کرتے ہو، عزت کرتے ہو، گلے میں ہاتھ ڈال کر عزت افزائی کرتے ہو، پھر اس کے علاوہ تم حافظ قرآن کی اپنے اپنے حسب توفیق، اپنے اپنے حسب استطاعت اس کی خدمت کرتے ہو، خالق کائنات دونوں جہاں کے اندر تمہیں تمہاری اس خدمت کا اجر اور ثواب عطا کرے گا کہ قیامت والے دن جو تم نے حافظ قرآن کے لیے اس دنیا میں کیا تھا، خداوند قدوس نور کی صورت میں قیامت والے دن تمہارے ہاتھوں میں عطا کرے گا۔ بندہ پوچھے گا کہ یہ صلہ کس چیز کا؟ یہ نماز کا ہے، یہ حج کا ہے، یہ زکات کا ہے، یہ روزے کا ہے، یا میں نے کوئی عمل صالح کیا اس کا ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ اسے بتایا جائے گا یہ وہ صلہ ہے جو تو نے حافظ قرآن کے حفظ کی وجہ سے، قرأت کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے جو تو نے خوش ہو کر اس کو نذرانہ پیش کیا تھا، آج وہ نذرانہ تجھے نور کی صورت میں عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہے، اور خداوند قدوس فرمائے گا کہ فقط یہ نہیں، اللہ تعالیٰ حافظ کو بلائے گا، حافظ قرآن کو بلائے گا، حافظ قرآن کو بلا کر کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا رتل القرآن، سبحان اللہ، حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے، کما ترتل فی الدنیا،
جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، مولا دنیا میں تو میں مصلی میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا، پیچھے ساجد صاحب سننے والے، قادری صاحب سننے والے، پیچھے دنیا کے اور کئی لوگ سننے والے، آج میں قرآن پڑھوں پیچھے سننے والا کون ہے؟ خدا بتا ہے وہ دنیا کے اندر جب تو مسجد کے اندر قرآن پڑھتا تھا وہ دنیا والے سنتے تھے، آج رحمان کا کلام قرآن تم خود پڑھ، آج قرآن کا خدا خود تیرا قرآن سنے گا۔ اللہ تعالیٰ آج تیرا کلام تیرا قرآن خود سنے گا، اور جب تو خود سنے گا وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ایک منٹ، بسم اللہ شریف پڑھی ہے تم نے، بسم اللہ شریف پڑھی ہے، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد جب وہ پڑھے گا نا الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے، فرمایا کہ جب وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے سامنے ایک سیڑھی مقامات کی، درجات کی، منازل کی، اس کے سامنے ایک سیڑھی ظاہر ہوگی، نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ، ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ، ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ۔ قرآن کریم کی آیات ہیں 6666، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی آیتوں کے برابر میں نے جنت کے لیے تیرے درجات رکھے ہیں، جدھر سے تیرا قرآن ختم ہوگا ادھر سے جنت کے اندر تیرا آخری مقام ہوگا۔ قرآن سے محبت کرنے والے نعرے کا جواب اس طرح تم دو، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں اور نعرہ لگائیں شاہ صاحب، اور جواب یہ 4-5 بندے لوگ نعرہ لگائیں گے پتہ چلے یہ تو وہ ہوا مقام حفاظ کا، یہ تو مقام ہے حفاظ کا، صدقے جائیں آقا نے اپنے وارثوں کو خالی نہیں چھوڑا، جو قرآن کے قاری ہیں یہ مقام ان کا ہے۔ اب آئیں ذرا علماء کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کا مقام کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم دین کا مقام ایسے ہے جیسے میرا مقام تمہارے ادنا پر ہے۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے کفضلی علی فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، مشکاۃ شریف کے اندر فرمایا کہ عالم دین کی فضیلت عابد پر، عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار، جاہل نہیں، جسے وضو کے فرض نہیں آتے اور مولوی صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے تو ٹم ٹم کرے، اس کی بات نہیں ہے۔ کس کی بات ہے؟ عبادت گزار، تہجد گزار، وہ جو صبح صبح مسجد کے اندر لوگ سوئے ہوتے ہیں اور وہ مسجد میں کے اندر آ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر لوگوں کو اذان فجر کے لیے اٹھاتا ہے، پھر لوگوں کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے گلی کوچوں کے اندر صدائیں بلند کرتا ہے، لوگوں کو بلا کر لاتا ہے، اس بندے کا اور موازنہ کس سے؟ عالم دین کے ساتھ۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، جاہل کو تو ہم جانتے نہیں بھائی، تو جو نہیں کیا آپ نے، جو نہیں پڑھتا نماز روزے کی طرف دین کی طرف جو نہیں آتا فرمایا اسے تو ہم جانتے ہی نہیں، اس کا تو اس کیٹیگری کے اندر نام ہی نہیں ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، سرکار فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، صدقے جائیں۔ شیخ محقق سے کسی نے پوچھا، پھر شیخ محقق کی بات کرتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ عالم کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عالم کی فضیلت دیکھنا چاہتے ہو نا، اگر عالم دین کی فضیلت دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا رات کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، آپ نے کہا ذرا آسمان کی طرف چہرہ اٹھاؤ، آسمان پہ چہرہ اٹھایا، فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ آسمان بڑا جگمگاتا نظر آ رہا ہے، بڑا سونا نظر آ رہا ہے۔ کس سے سونا نظر آ رہا ہے؟ ستاروں کے ساتھ جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آسمان کی زینت یہ ستارے ہیں، ہم نے جب آسمان کو مزین خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ کرنا چاہا
اس آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. تو میں یہ آسمان جو تمہیں آراستہ اور پیراستہ خوشبودار اور خوشنما اور بڑا سونا نظر آ رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ ستاروں کی وجہ سے. فرمایا جس طرح تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو، تو ستاروں کی وجہ سے تمہیں آسمان خوشنما نظر آتا ہے. اے میرے دوستوں میرا کان کھول کر سن لیجئے گا. میرے کریم ابو علیہ السلام نے فرمایا فرشتے جب زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں، فرشتے جب زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو زمین پر انہیں ستاروں کی طرح علماء چمکتے نظر آتے ہیں. اور فرشتوں کو جب علماء زمین پر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں تو خدا سے پوچھتے ہیں مولا یہ روشنی کیسی؟ خدا فرماتا میں نے ان علماء سے اپنی زمین کو آراستہ کیا جس طرح میں نے ان ستاروں کے ساتھ اپنے آسمان کو آراستہ کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد. یہ جی فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی جلد ہے 21ویں اور صفحہ نمبر ہے 129. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا حقہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی عالم دین کے حق کو نہیں پہچانا، سرکار فرماتے ہیں میں نے اسے اپنی امت سے خارج کر دیا، وہ میری امت سے نہیں، وہ میری امت سے. ایک منٹ آئیے گا. فرمایا جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں. پھر اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے. یہ کتاب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں اصل میں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ بات اپنی نہیں کرتے، میں نے انہیں اپنا وارث بنایا تو میری وراثت تمہیں دیتے ہیں، تو میری وراثت جس کو بری لگتی ہے تو میری وراثت کی وجہ سے جو ان کو کچھ کہتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ نہیں ہم بات تم کر نہیں رکھیں گے بلکہ تمہاری اپنے سر لیں گے. سمجھ نہیں آئی؟ اپنے سر لیں گے. اس لیے عزیزان گرامی قدر عالم دین کا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جس نے حق کو حق جانا، باطل کو باطل جانا، حق کو حق کے ساتھ اور حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ قتل نہ ملایا. کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں پیسے کی خاطر، شہرت کی خاطر، ایڈورٹائزنگ کی خاطر، ویورز کی خاطر یا اپنے نامور کی خاطر اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کسی بھی خاطر اس نے کبھی بھی کسی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا. فرمایا اس عالم کا یہ مقام ہوگا جب قیامت والے دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس عالم سے فرمائے گا جنت میں جا. سبحان اللہ. وہ عالم نہیں کہے گا میں بھی نہیں جاتا. سبحان اللہ. میں بھی نہیں جاتا، میں بھی نہیں جاتا. حافظ قرآن کتنے لے کے جائے گا؟ حافظ قرآن کتنے؟ عالم دین کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا حضور کے صدقے کہ اپنی 7 پشتوں میں سے اپنی 7 پشتوں میں سے تو جسے چاہتا ہے جہنم سے نکال اور جنت میں لے گا. 7 پشتوں میں سے جسے تو پہچانتا ہے، جسے تو چاہتا ہے جہنم سے نکال اور نکال کر جنت کی طرف لے جا. مجھے یہ بتائیں جس کے سینے کے اندر یہ روشنی ہو، جس کے سینے کے اندر یہ فیض ہو، جس کے سینے کے اندر یہ وجدانی کیفیت ہو، وہ پیسوں کو کیا جانے، وہ دنیا کی شہرت کو کیا جانے، وہ اس دنیا کے جلال کو کیا جانے. جس کی نگاہوں کے اندر یہ سارے کا سارا فیض ہو وہ دنیا کو کیا جانے. اسے تو پتا کہ میرے حبیب میرے سر پر ہے، میرے کریم میرے سر پر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ
ایک جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، جہنمی کو جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب وہ لے کر جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے صدا لگائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے کدھر لے کر جا رہے ہو؟ مولا جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کیا کیا اس نے یہ اعمال کیے ہیں، اس کا جب ترازو کے ساتھ تولا گیا تو جہنم اس پر لازم آ گئی، یہ جہنمی قرار پایا، اس لیے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہرو۔ خدا کیا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا ایک منٹ ٹھہرو، وہ ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس سے پوچھو، اس میرے بندے سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس جہنمی جو جہنم کی طرف جس کے لے کے جا رہے ہو اس سے پوچھو، کبھی کسی عالم دین کے ساتھ دوستی کی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کبھی کسی عالم دین کے ساتھ دوستی کی ہے؟ تیرے دوستوں میں، تیرے حلقہ ارادت میں، تیرے دوستوں میں، حلقہ احباب میں کبھی کوئی عالم دین بھی رہا ہے؟ وہ فرشتے کہیں گے ہاں بھائی بتا تیرے دوستوں میں کوئی عالم دین ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے مولا کریم اس کے دوستوں میں کوئی عالم دین نہیں ہے، اس نے بد نصیب نے کبھی کسی عالم سے دوستی نہیں کی۔ اس طرح سمجھ لیں اس بدبخت کو دوست بنانے کے لیے کبھی کوئی عالم دین نظر ہی نہیں آیا۔ جب بھی اس نے دوستی کے لیے کوئی دوست تلاش کیا تو دنیا داروں کی طرف ہی گیا ہے، کوئی عالم دین اس سے نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھہرو، اس سے پوچھو کہ کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا؟ کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا؟ تیرا دسترخوان بچھا ہو اور جس دسترخوان سے تو لقمے اٹھا کر کھا رہا تھا، جس دسترخوان سے تو اپنا شکم ریزی کر رہا تھا، شکم سیری کر رہا تھا، جہاں سے تو نوالے لے رہا تھا، آیا کہ اس دسترخوان کے اوپر بتا کبھی کوئی عالم دین بھی تیرے ساتھ بیٹھا؟ وہ پھر کہے گا، پوچھا جائے گا اس سے، وہ کہے گا نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے پوچھو کہ تیرے ڈائریکٹ دوستوں میں تو کوئی عالم دین نہیں ہے، تیرے ڈائریکٹ دوستوں میں تو کوئی عالم دین نہیں ہے، بتا تیرے دوستوں میں سے کسی کا دوست آگے عالم دین ہو؟ تیرے دوستوں میں سے تیرے کسی دوست کا کوئی دوست عالم دین ہو؟ جا اگر کوئی نکل آئے پھر بھی ہم تجھے بخش رہے ہیں۔ اس عالم ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ کی وجہ سے ہم پھر بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ وہ جب اس کے پاس فرشتے آئیں گے تو اسے فرشتے کہیں گے ذرا سوچ بچار کر تیرے دوستوں کے اندر۔ اس نے سوچا، سوچنے لگا، سوچتے پہلے تو نا امید تھا، مایوس تھا، گرا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بالکل خدا کے غضب میں گرفتار تھا، بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، زمین سے جڑا ہوا تھا، اٹھنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، بالکل سہارے کا کوئی آسرے کا کوئی بالکل گمان ہی نہیں تھا۔ جب یہ سنا تو سوچتے اس کی ایک آس امید بندی اور اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا ہاں میرا ایک دوست تھا، میں تو نہیں مگر وہ علماء کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ علماء کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اس کا دوست عالم دین تھا، وہ صبح شام آئے دن کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھتا رہتا تھا، وہ میرے دوست کا ایک دوست ایسا ہے۔ خدا فرمائے گا جا میں نے تجھے اس کے صدقے بخش دیا۔ عزیزہ گرامی قدر، ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ گفتگو فقط اس لیے ہے کہ ہم علم دوست لوگ ہیں، علم دوست، علم سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی عظیم محبت کرو
کہ یہ دنیا کے اندر ہم نے سدا تھوڑی رہنا، سدا نہیں رہنا. ایسا نہ ہو کہ کل کو جب جائیں تو کل کو جا کر پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہ رہے. ہم اپنے بچوں کو سکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بتائیں کتنا کتنا پیسہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ مدرسے والے آپ سے پیسے لیتے ہیں؟ مدرسے والے کوئی ایڈمیشن فیس لیتے ہیں؟ مدرسے والے آپ سے کوئی ماہانہ مانگتے ہیں؟ اس کے علاوہ یونیفارم کے لیے اتنے ڈھیروں اور کتابوں کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ ایکسیسریز کے لیے کتنا کچھ مدرسے والے نے کبھی کچھ لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ آؤ اور مفت سے خدا کا فضل لے جاؤ، مفت میں خدا کا فضل لے جاؤ. عزیزان گرامی قدر، جس قدر یہ آپ نے باتیں سنی ہیں، جس قدر یہ فضیلت والی ہیں، جس قدر یہ عظمت والی ہیں، جس قدر یہ اعلیٰ درجے کی ہیں، صرف ایک بات سن لیں، اسی قدر یہ محتاط بھی ہیں، اسی قدر یہ بھیانک بھی ہیں. میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دین کا علم پڑھا اور دین کا علم پڑھنے کے بعد عالم دین ہو گیا، لوگوں کے اندر واضح و تقریر کرنے لگ گیا، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے لگ گیا، اوامر و نواہی لوگوں تک پہنچانے لگ گیا، اس کا منصب، اس کا اسٹیٹس اور اس کی شہرت اور اس کی پہچان ایک عالم دین کے نام کے ساتھ اس کی جب پہچان ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک دن بھی اس نے اپنے اس سارے پیریڈ کے اندر سے، سینیریو کے اندر سے، اس نے دنیا کی لالچ میں کوئی ایک لمحہ اور ایک دن بھی ایسا گزارا کہ دنیا کی لالچ کے اندر اس نے کچھ ایسا دین کا کام کیا کہ اس سے دنیا حاصل کرے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے جہنم کے اندر، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا. جہنم کے اندر اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا. سب سے نچلے طبقے سے کیا مراد ہے؟ اوپر والے طبقے جو ہوں گے وہ تو اوپر والے ہوں گے، لیکن اوپر والے طبقے جو ہوں گے وہ بچے رہیں گے. کیوں بچے رہیں گے؟ کہ ان کا جو پیپ، ریشہ اور ان کے جو اجزاء جو ہوں گے وہ جو میلٹ ہوتے ہیں تو نچلے درجے پر، نچلے والے کے میلٹ ہو کر اس سے نچلے والے پر. جو سب سے نچلے والا ہے وہ تو اوپر والوں کے گرد و غبار سے باہر رہے گا. اس لیے کہا گیا کہ جو اس طرح کا ہوگا اسے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے. جس نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو ایک دن کے لیے بھی بیچنے کی کوشش کی اور ارادہ کیا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کا انجام یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر یہ سارے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر سے بار دیگر اپنے ان تمام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین دوستی کا ایک جذبہ رکھتے ہوئے دینداروں کے ساتھ اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالی انہیں دارین کے اندر جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن کے ساتھ انہوں نے یہ ایک نیک جذبہ اور ایک نیک محبتوں کا اظہار کیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی امیدوں پر استقامت پذیر رکھے، ہمیشہ ہمیشہ حق کی صدا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنی زبانوں سے، اپنے کردار سے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے سے ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، یہ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ رات افضل ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ رات افضل ہے. 1000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تعدد کے لیے نہیں ہے، یہ جنس کے لیے ہے. الفا یہ جنس کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 اکٹھے ہوں گے تو ان ہزاروں کے اندر یہ افضل ہے. اگر 2000 راتیں اکٹھی ہوں گی تو 2000 میں یہ افضل ہے. اگر 10,000 اکٹھی ہوں گی تو یہ افضل ہے. اگر قیامت تک کی ساری راتیں اکٹھی ہو جائیں، وہ ساری کی ساری راتیں ایک سائڈ پر، نزول قرآن والی رات ایک سائڈ پر، یہ افضل ہے. ذرا انصاف کے ساتھ میری طرف دیکھیے، آخری بات ہے، انصاف کے ساتھ مجھے یہ بتائیے اس رات نے کیا عمل کیا ہے؟
اس رات میں قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کی سیرت کو اپنایا، کوئی عبادت، اس رات کا اپنا فی نفس ہی کیا عمل ہے؟ کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس رات کو یہ ایک نسبت حاصل ہے کہ اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا۔ تو جو میری طرف کرے، مٹھائی ملے گی انشاءاللہ آپ کو، تو جو میری طرف کرے کہ اس رات کو فقط یہ نسبت حاصل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اسے یہ مقام ملا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے اور سچ سچ بتائیں کہ اگر جس رات میں قرآن نازل ہو تو اس رات قرآن نازل ہونے والی رات کا یہ عالم ہے، تو جس رات صاحب قرآن نازل ہوا، جس رات صاحب قرآن تشریف لایا، جس رات اس قرآن کا مالک اور اس صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف لایا، بتاؤ تو صحیح ذرا انصاف سے اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کی بھی عزت ہے، لیکن قرآن کی عزت صاحب قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے، صاحب قرآن کی عزت زیادہ، صاحب قرآن کی عزت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے آج کی اس رات کو ہمیں بھرپور عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے فیضان سے ہمیں مستفید رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو کے دوران اگر کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، اور اگر میری وجہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جس کی وجہ سے گرفت کا اور پکڑ کا میں قابل بنتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔